یہ پیدل تھی وہ سوار تھا. تاریخ کہتی زیادہ دیر نہیں گزری کہ ظالم نے سکینہ کی پشت پہ گئے سامنے سوارا. سکینہ منہ کے بل کربلا کی ریت میں گر گئی. اس ظالم نے نیزے سے سکینہ کی چادر بھی اتار لی. روتے ہوئے بچی آئی, پھوپھی اماں کسی کے پاس چادر ہے؟ بی بی نے فرمایا سکینہ جو تیری حالت ہے وہی تیری پھوپھی کی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. یہی حق ہے مصطفیٰ کی بیٹی کو پرسہ دینے کا جس انداز سے آپ دے رہے ہیں. سکینہ جو تیری حالت ہے پھوپھی کی بھی وہی حالت ہے. یہاں کسی کے پاس چادر نہیں ہے. تاریخ درد نے لکھا ہے کہ عاشور کی رات, عاشور کی رات جسے ابھی تک آنسو نصیب نہیں ہوا اس کے لیے جملہ کہنے لگا. آنسو بی بی کی بارگاہ سے خود مانگ لے. عاشور کی رات حسین ابن علی نے اپنے صحابیوں سے گفتگو کی, پھر رات کا ایک حصہ اپنے اہل بیت میں گزارا. پھر حسین ابن علی نے فرمایا کہ اب باقی حصہ میں جا رہا ہوں اللہ سے راز و نیاز کرنے, کوئی میرے پیچھے نہ آئے. زہرا کا لال خیمے سے نکلا, سکینہ نے ماں کی گود چھوڑ دی. ہائے ہائے ہائے, اس درد کو وہ محسوس کرے گا جس کی چھوٹی بچی ہے. سکینہ نے ماں کی گود چھوڑ دی, حسین ابن علی کے پیچھے پیچھے چلنے لگی. تاریخ درد کہتی ہے حسین آ کے مصلی پہ کھڑے ہو گئے, سکینہ آ کے دائیں پہلو میں کھڑی ہو گئی. حسین ابن علی نے تکبیرۃ الارام کہی, سکینہ کی نگاہیں بابا کے چہرے پر رک گئیں. عزادارو جو رونے آیا اس کے لیے جملہ, حسین رکوع میں جھکے, سکینہ حالت رکوع میں جھکی, نگاہیں بابا کے چہرے پہ رہی. حسین کا سر سجدے میں آیا. عزادارو جیسے نمازی سجدہ شکر کرتا ہے, سکینہ کا دایاں رخسار زمین پہ ہے, نگاہیں حسین کے چہرے پر. ابھی حسین نے 3 تسبیحات نہیں کہی تھی کہ عرش سے آواز آئی حسین سجدہ تمام کر دے. وہ دیکھ سکینہ تیرا انتظار کر رہی ہے. حسین اگر تو نے سجدہ تمام نہ کیا میرا عرش گر جائے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. حسین ابن علی نے سکینہ کو قرآن کی طرح اٹھا لیا. زہرا کا لال کبھی اس کنات کی طرف لے جاتا ہے, کبھی اس کنات کی طرف لے جاتا ہے, اور حسین نے اپنی بیٹی کو لوری دینی شروع کی. یا نورائنی و یا پرد قلبی ہا وقت نو من نم یا بنیا. اور میری آنکھوں کی چمک سکینہ, اور میرے دل کی ٹھنڈک سکینہ. سکینہ سونے کا وقت ہے, سوتی کیوں نہیں؟ عزادارو بابا کے گلے میں باہیں ڈال کے کہنے لگی بابا میں کوئی معمولی بچی نہیں, بابا میں زہرا کی پوتی ہوں, اور میں جانتی ہوں آج تیری آخری رات ہے. بابا آج کے بعد یہ سینہ سکینہ کو میسر نہیں ہے. حسین ابن علی نے سکینہ کے سر کا بوسہ لیا, اور بوسہ لے کے حسین نے سکینہ کے کانوں کا بوسہ لیا. بابا کی ہتھیلیوں پہ تڑپ گئی, بابا میرے کانوں کا بوسہ کیوں لے رہے؟ سنو گے جملہ زدار, اور رو پڑے حسین, اور رو کے کہا سکینہ اس لیے کہ ان کانوں سے بندے اتر جائیں گے. معصومیت سے دیکھ کے کہنے لگی بابا کون اتارے گا؟ سکینہ شیمر. اگلا جملہ اللہ کرے آپ برداشت کر لے, سکینہ شیمر. معصومیت سے دیکھ کے کہنے لگی بابا جب وہ اتارے گا تو مجھے بچائے گا نہیں. زہرا کا لال رو پڑا, فرمایا جب سکینہ وہ اتار رہا ہوگا تیرا بابا پتھروں کے ڈھیر کے نیچے سو رہا ہوگا. روکے گا بابا اچھا جب وہ آئے گا میں تیرے پاس مقتل میں چلی آؤں گی. تاریخ کہتی ہے پھر وہ وقت آ گیا کہ شیمر ملعون نیزہ لے کر سکینہ کے خیمے میں آ گیا. اس کی نگاہیں سکینہ کے بالیوں پہ پڑی, اس نے بھی بالیاں ہاتھ سے نہیں اتاری, اس نے نیزے کی نوک سکینہ کی بالی میں ڈال کر اتنی زور سے جھٹکا دیا بالی بھی ٹوٹ گئی. سکینہ کے کان. رو لیجئے رو لیجئے رو لیجئے, تسلی سے رو لیجئے, میں 2 جملے اور کہوں گا. بالیاں کربلا میں اتری, سرخ موتی شام تک گرتے رہے, قافلہ بھی چلتا رہا, سکینہ کے کانوں سے لہو بھی بہتا رہا. عزادارو بازار شام گزر گیا, دربار یزید آ گیا. خدا سب کو لے جائے اور وہ مقام دکھائے. بلندی پہ یزید کا تخت ہے, سامنے ایک چبوترا جس پہ ترک و دیلم کی کنیزوں کی طرح
ان کو کھڑا کر دیا گیا جو باپ کے سامنے آنے کی عادی نہ تھی. یزید ملعون کی گود میں اس کی بیٹی رملہ بیٹھی تھی. اس کی نگاہ پڑ گئی حسین کی یتیمہ پر. اس نے کہا بابا میں اس بچی سے ملنا چاہتی ہوں, اللہ لعنت کرے اس پر. جو جملہ اس نے کہا اللہ جانے اس وقت قیامت کیوں نہیں آئی. بیٹی کو سینے سے لگا کے کہنے لگا تیرے شایہ نشان نہیں, تو بادشاہ کی بیٹی ہے, یہ ایک قیدن ہے. لیکن بچی تھی ضد کرنے لگی بابا میں تو ضرور ملوں گی. مجبور ہو کے کہنے لگا جا مل لے, لیکن اس بڑی بی بی سے بات نہ کرنا. عزادارو یہ سیڑھیاں اترتی ہوئی کنیزوں کے ساتھ وہاں آئی جہاں حسین کی بس احمد تمام ہوئی آپ کی, جہاں حسین کی سکینہ کھڑی تھی. یہ آ کے حسین کی سکینہ کے سامنے کھڑی ہوئی. حسین کی یتیمہ نے چہرہ موڑ لیا. یہ گھوم کے پھر آ کے سکینہ کے سامنے کھڑی ہوئی. سکینہ نے پھر چہرہ موڑ لیا. عزادارو بادشاہ کی بیٹی تھی نا, غصے میں آ گئی. اب جو سکینہ کے سامنے آئی تو دیکھ کے کہنے لگی انظرو کے فلا تنظرونی انت بنت الرئیس, میں تیری طرف دیکھتی ہوں تو میری طرف دیکھتی نہیں جیسے تو کسی رئیس کی بیٹی ہے. عزادارو یہ سننا تھا کہ سکینہ نے بابا کا کٹا ہوا سر دیکھا. آواز آئی تجھے کیا پتا میں کس رئیس کی بیٹی ہوں. میں اس رئیس کی بیٹی ہوں جس کا لباس جنت سے. وسع عالم